بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال ایک طرف، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ حدت اور شدت آ چکی ہے پاکستان کے حالات میں، لیکن دوسری جانب انٹرنیشنل لیول پہ ایسے تنازع، ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے جس سے پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی پاکستان اور نہ ہی پاکستان کے اسٹریٹجک جن کے مراسم ہیں پاکستان کے، سعودی عرب ہے، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ہیں، یو اے ای ہے، دوحہ ہے، یہ سارے کے سارے ممالک، اور خاص طور پہ چین ہے، ترکی ہے، یہ بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے. اور وہ ہے جو ایک شدید ترین خونی جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. اور جو ماہرین ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے، جو بین الاقوامی امور کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کی شدید ترین جھڑپ نہیں بلکہ شدید ترین جنگ ہے، اور یہ جنگ کا اعلان فلسطین کے عسکریت پسند گروپوں نے کیا ہے، اور از خود کیا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اتنا بڑا آپریشن اور اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ ترتیب دے رہے تھے. اور یہ ایک سڈن ہوا ہے، اچانک حملہ ہوا ہے، جس سے اسرائیل کو بھی سنبھلنے کا اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور اسرائیل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ جانی نقصان کیا ہے فلسطین کے عسکریت پسندوں نے. اور یہ ان کو جنگجو بھی کہا جا رہا ہے، ان کو شدت پسند بھی کہا جا رہا ہے. اور ہوا یہ ہے، اب یہ عرب میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ سارا عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہوا ہی اس طرح سے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ بھی یرغمال بنا لیے گئے ہیں، اور پوری کی پوری وہ ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے. اور یہ والا جو حملہ کیا ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یہ کثیر الجہتی حملہ ہے، یہ زمینی بھی ہے، یہ فضائی بھی ہے، یہ آپ کا بحری راستے سے بھی ہے. مختلف جو ہے سورس ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے سورس استعمال کیے گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ عرب میڈیا کے مطابق جو سچویشن ہے، حماس کے جنگجو جو ہیں وہ غزہ پٹی کے ارد گرد یہودی بستیوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سرحدی باڑ کے قریب اسرائیلی بختر بند گاڑیوں پر حملہ کر کے موجود اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس کی وہ فوٹیج بھی آ چکی ہے، اور اس کو تصدیق بھی کر رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے حملوں میں 150 اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی شدت کا معاملہ تھا. اور اسرائیلی ایمرجنسی سروس جو ہے وہ اس نے تصدیق کی ہے 40 کی اور 700 سے زیادہ زخمیوں کی، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے اب ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس وقت مکمل طور پہ حالت جنگ میں ہے اسرائیل بھی اور فلسطین حماس گروپ بھی. دوسری جانب جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں ساری چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں کہ کس طریقے سے جو فلسطینی جنگجو ہیں وہ اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ 5000 جو ہیں وہ راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے ہیں اس سے، جس کی زد جو ہے وہ اسرائیل کے کئی علاقے آئے ہیں. پھر ایک اور جو ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 100 جو ہیں وہ ابتدائی پہلے ہی حملے میں 100 جو ہے اسرائیلی وہ مارے گئے ہیں، اور جواباً 200 فلسطینی جو ہیں وہ اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب متعدد اسرائیلی شہری اور فوجی جو ہیں وہ یرغمال بنائے گئے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ یرغمال بنائے گئے ہیں. اور یہ اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں، اور یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ راکٹ جو داغے گئے ہیں یہ زمینی حملوں کے بعد کم از کم 100 اسرائیلی اور 100 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اور 900 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اس میں یہ ہر طرف سے یعنی کہ مختلف جو سورسز ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں. اسرائیل کے جوابی حملوں میں جی 200 افراد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مارے ہیں، یہ بھی بات کی جا رہی ہے. اور یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت. میرا خیال ہے اس میں جو اصل جو میں بتا رہا ہوں کہ عینی شاہدین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ، پیراگلائڈرز اور کشتیوں میں وہ آئے ہیں حملہ آور، اور وہ اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں داخل ہو کے انہوں نے
حملے کیے ہیں، اور یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی پہلے کبھی نظیر نہیں ملتی، یعنی وہ فل فلیج تیاری کر رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، اور اس پلاننگ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ ان کا فیلئر ہے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے، اور جتنی بھی ان کی دفاعی لائن تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمپرومائزڈ قرار پائی، اور کیسے ہوا ہے یہ ابھی تک وہ سوچ رہے ہیں جی۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیلی جو دفاعی فورسز نے بھی یہ تصدیق کیا کہ حملوں کے بعد فلسطینی عسکریت پسندوں نے کئی اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ یہ مختلف رپورٹس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین، ہر اینگل سے یہ مختلف آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس وہ بھی انہوں نے بھی اس پہ وہ بھی یہ ساری ہلاکتوں کی، ساری جانی مالی نقصان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور اس میں عالمی برادری کو آنا چاہیے، عالمی طاقتوں کو آنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے۔ سعودی عرب نے جو ہے وہ سخت بیان دیا ہے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ظلم جو ہے وہ ایک خاص حد سے بڑھ چکا ہے اور وہ اب قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے جو حل طلب مسائل ہیں، تنازعات ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو الزام لگایا جا رہا ہے اس میں اسرائیل کی طرف سے کہ اس میں اسرائیلی ایرانی انٹیلیجنس بھی شامل ہے، اس میں ترکی انٹیلیجنس بھی شامل ہے، اور یہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا مدعے کی طرف۔ یہ سارے کا سارا آپ کو معلوم ہے کہ تمام کم و بیش تمام ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو، اور اب باقی رہتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان، دو بڑے ملک رہتے ہیں، اور ان کے بھی آپ کو کچھ ہی عرصہ پہلے امریکن جو ہے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو پہلا جان کربی نے جو انکشاف کیا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تقریباً 90% معاملات طے پا چکے ہیں، اور فریقین جو ہیں وہ ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ ایک معاہدہ فائنل کر چکے ہیں، اور کچھ نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن کا یہ آخری سال ہے، یہ الیکشن ایئر امریکہ کا سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹرمپ کو اجازت مل چکی ہے، اور بائیڈن جو ہیں کیونکہ ٹرمپ کے کریڈٹ میں ہے، تو انہوں نے آخری سال میں اسرائیل کو بہت سارے ممالک سے تسلیم کروا لیا، جن میں اہم ترین ملک UAE ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیا، لیکن فضائی سروس استعمال ہو رہی ہے۔ جو اسرائیلی حکام ہیں وہ سعودی عرب کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر جو نیوم شہر نیا آباد کیا جا رہا ہے $500 ارب کا، اس میں اسرائیلی کمپنیز کام بھی کر رہی ہیں، تو اس طریقے سے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس سے آگے کی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ یہ چیز پاکستان پہ بھی دباؤ ہے، اور جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں کہ جب بھی یہ کام ہوگا تو دونوں ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں جو ہے وہ ایک بیک وقت یہ کام کریں گے، اور پہلے وربل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ ہم دونوں تسلیم کرنے لگے ہیں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ایک کرے گا پھر دوسرا کرے گا، اور اس کے بعد اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن اس میں پاکستان کا بھی موقف ہے، ایک سعودی عرب کا بھی، اور تمام اسلامی ملکوں کا، کہ 1967 کا جو سٹیٹس ہے اس کے اکارڈنگلی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں واپس اسی پوائنٹ پہ جایا جائے، اور اس وقت جو فلسطین کی ریاست جن علاقوں پہ قائم تھی اسی علاقوں پہ قائم، اور اس علاقوں پہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں، وہ فلسطین کے حوالے کیے جائیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ تو یہ چیز ہے وہ ظاہر ہے کسی کو قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو یہ اس آپریشن کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ، اور اس میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ وہ کہتے ہیں بیت المقدس جو ہے وہ ہم آزاد کروائیں گے، اور یہ ان کے قبضے سے اس لڑائی میں لے لیں گے۔ تو اسرائیل بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کمپیریزن تو کوئی ہے ہی نہیں، فلسطین، یہ حماس کا، عسکریت پسندوں کا، جتنے بھی یہ جنگجو گروپ ہیں ان کا، اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں، لیکن یہ جنگ بہت اتنا زیادہ تیاری، یہ سب کچھ، یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے۔ تو بہرحال معاملات بڑھ رہے ہیں اور تنازعات بڑھ رہے ہیں، اور ان کو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے گا، کیونکہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بالکل ایک حلوہ ٹائپ چیز ہے، بس پلک جھپکنے میں یہ ہو جائے گا، جیسے جناب باجوہ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جناب یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور انہوں نے کافی اس پہ ورکنگ بھی کی ہوئی تھی، اور لیکن
آگے سے جو ہے وہ ریسٹ کیا جاتا تھا، اور جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، انہوں نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی ریزسٹ کیا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ظاہر ہے وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن ادھر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نکلنے سے پہلے بھی وہ ایک یورپ کا وزٹ کر چکے ہیں خاموشی سے، ایک نہیں بلکہ 2 وزٹ کیے ہیں، اور پھر ایک UAE کا وزٹ کر چکے ہیں، سعودی عرب کا وزٹ کر چکے ہیں، اور وہ ایک ہفتہ وہاں پہ رہے، اور کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی، اور کوئی میڈیا میں کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئی، لیکن اس میں ان کی جو ملاقاتیں بیک ڈور چینل پہ چل رہی ہیں وہ کافی میننگ فل ہیں، اور اس طرف اور ان کو لنک کیا جا رہا ہے اس معاملے سے بھی، اسرائیل کے معاملے سے بھی، اور کیونکہ یہ کام جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ کے قومی سلامتی کے ترجمان جو ہیں امریکہ کے، وہ جب ایک بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ہم اس طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو بعض زیادہ خبریں جو ہیں وہ ویسٹرن میڈیا ہی اس بارے میں دیتا ہے یا پھر اسرائیلی میڈیا دیتا ہے۔ تو یہ جو حملہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے اور یہ جنگ چھڑ دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروپس ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ جو فلسطین کے حقوق کا خیال رکھے بغیر اور ان کے مفادات کا خیال رکھے بغیر، کیونکہ اصل جو فریق ہے وہ تو فلسطینی شہری ہیں اور فلسطینی لیڈرشپ ہے، ان کو آپ سائیڈ لائن کر کے، ان کو آپ بائی پاس کر کے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مسلمان ملک کا اور تگڑے ملکوں کا، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، تو اس کو پبلک جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، اور یہ ریئیکٹ کر کے انہوں نے دکھایا، ایک میسج کنوے کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 5 اگست کا ایک اقدام کیا مودی سرکار نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کا پہلے سے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہیں نہ کہیں کہ یہ ہم نے ایک سٹیپ لینا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے چائنا نے فارغ کر دیا، اور اس نے درگت بنائی، اور اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس پہ شدید ترین رد عمل آیا کہ بڑی طاقتیں یا ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں کوئی گٹ مٹ کر بھی لیں گی، کوئی میچ فکس کر کے کوشش بھی کر لیں گی، لیکن اگر ہم پبلک جو ہے وہ نہیں مانے گی، عوام جو ہے وہ، میں جو بار بار کہتا ہوں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اب عوام کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے بائی پاس کرتے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو عوام کی جنرل ول جو ہے، منشاء عام جسے کہتے ہیں، اس منشاء عام کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب جنرل ول جو ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہے، اور نہ صرف اویئر ہے بلکہ وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ طاقت حاصل کر چکی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی پاور بن چکی ہے، اور مختلف اس کی ریزنز ہیں کیوں بنی ہے۔ شعور تو آیا ہی آیا ہے، لیکن شعور آیا کیوں ہے؟ کیونکہ ٹولز، انفارمیشن کے ٹولز اور ایکسپریشن کا جو ہے وہ ان کے پاس ایک ٹول آ چکا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ ایک طاقت بن چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ان کو سامنے مد نظر رکھا جائے تو وہ ان طاقتوں کا جو کہ عوامی طاقتیں ہیں، وہ خواہ کشمیر کی ہیں، خواہ وہ فلسطین کی ہیں، خواہ وہ پاکستان کی ہیں، تو وہ ساری میسج دے رہی ہیں کہ جناب اب یہ نہیں ہوگا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ فیصلے کریں اور فیصلے مسلط کر دیے جائیں، اور عوام کو کہا جائے کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح اور غلاموں کی طرح اس پہ عمل کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ایک 5 اگست کے بعد کشمیر کا بھی یہی ہوا، اور یہ بھی یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔